أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم رابطے کا سب سے پہلے اپنے ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت درود پاک پیش کریں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے اہل ایمان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. آمین. اور اللہ تبارک و تعالی انہیں ظالمین کے کنجوں سے چھڑا کر اپنی امداد استعانت ان پر جاری فرمائے. آمین. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حدیث پاک آپ کے سامنے اس کے پہلے بیان کی تھی کہ مثل المؤمنین فی تبادلہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد. مومن کی مثال ایسی ہے، دنیا کے تمام مومنین کی مثال ایسی ہے جیسے سر سے لے کے پاؤں تک ایک بدن. اذا اشتکا منہ عضوا تداعی لہ بالسہر کالحمى، کہ اگر سر سے لے کے پاؤں تک جسم کے کسی حصے میں بھی کہیں تکلیف ہو تو پورا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے. اسی حدیث کے پیش نظر، اسی حدیث کے پس منظر میں میں اہل ایمان سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اہل ایمان کے درد کو اپنا درد سمجھے، ہر اہل ایمان کے درد کو اپنا درد سمجھے. اللہ اکبر کبیرہ، غزہ کی سرزمین پر قیامت برس گئی. تقریباً 13,000 اہل ایمان کو جاں بحق کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. تقریباً 50,000 سے زائد ایسے ہیں کسی کا ہاتھ بجلی سے جو ہے تب کر ٹوٹ گیا، کسی کا پاؤں ٹوٹ گیا، اور کئی ہزار ایسے ہیں جو ابھی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے دل میں اگر یہ چیز کا ملال نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر کیجیے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مثل المؤمنین فی تبادلہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد، کہ مومن کی یہ پہچان ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی اہل ایمان پر ظلم و ستم ہو، وہ پریشان ہو، ان پر اگر آفت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہو، اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو کر گزرتا ہے، اور اگر نہیں کر سکتا تو اس کے درد کو اپنے دل میں ضرور رکھتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ یہود ہیں جن کے تعلق سے آپ کے گزشتہ چند ہفتوں میں آپ نے کچھ باتیں سماعت کی. بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر عطا کی. یقیناً بہت بڑی نعمت تھی. پوری دنیا کا آج سے 3,000 سال پیچھے جا کر جائزہ لیا جائے تو الگ الگ ملکوں کے اگر آپ تناسب اگر دیکھا جائے تو لوگ جنگلیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، یا اگر کچھ سبھیتا تھی بھی لیکن ان کے پاس کوئی تہذیب و تمدن نہیں تھا. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اس مڈل ایسٹ کے علاقے پر، اس سرزمین جو ہے القدس کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکے بعد دی کرے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ جیسی بڑی بڑی شخصیتوں کو اس سرزمین پر جو ہے مبعوث فرمایا
جہالت کی زندگی بسر کر رہے ہو اور اللہ تمہیں آسمانی کتاب سے نواز کر ایک نبی تمہارے درمیان پیدا کر رہا ہے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ بھی نعمتیں یہ تھی کہ وہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ اے نبی ہمیں بھوک لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کھانا نازل فرما دیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے پاس کہتے ہیں کہ اے نبی آگے میں دریا ہے، ہمیں کیسے جانا ہے؟ نبی جو ہے دریا پر لاٹھی مارتے تو دریا سے پانی راستے نکل جایا کرتے، پانی کی پیاس کرتی۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب قوم نے کہا کہ موسیٰ ہم کو پیاس لگی ہے، فَقُلْنَا ہم نے فرمایا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا حجر اپنا جو ہے لاٹھی جو ہے پتھر پر مارو۔ موسیٰ نے جیسے ہی پتھر پر لاٹھی ماری، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے روانہ جاری ہو گئے۔ پتھر پر نبی لاٹھی مارے، اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں عطا کی تھی، کتنی نعمتیں عطا کی تھی، مگر قوم یہود کا ہر بھلی یہی معاملہ رہا ہے کہ اپنے ہی نبیوں سے بغاوت کی اور اپنے ہی نبیوں کو شہید کر دیا گیا۔ یہ معاملہ تسلسل کے ساتھ چلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِیل، کہ ہم نے عیسیٰ کو کہاں بھیجا؟ کس کی ہدایت کے لیے؟ پھر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے۔ آج کل کچھ لوگ لکھا ہوا دکھتا ہے ہم کو جیزس فار آل، جیزس سب کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جیزس فار بنی اسرائیل، جیزس کو صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ جیزس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہود نے دیکھا کہ ان کے ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے، ان کو فالو کرنے والے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کا ارادہ کر لیا، حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑے، تو اللہ نے ان کو بچا لیا اور دوسرا شخص جو ہے قتل ہو گیا۔ تو یہ وہ افراد رہے کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے نبیوں کو قتل کیا، اور ذہنیت بھی یہی بتا ہوا تھا، کیونکہ بارہا انہوں نے کتاب میں پڑھا تھا ہم افضل قوم ہیں، ہم افضل قوم ہیں، ہم افضل قوم ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بن گیا اور ابھی بھی ہے۔ زیادہ دور جانے کی بات نہیں، میں اگر آپ کو کہوں، آپ ہی کے ملک میں کچھ افراد ایسے بھی گزرے گئے ہیں جن کی نظر میں صرف وہ حکومت کرنے کے لائق رہے ہیں، ان کے علاوہ سارے لوگ ان کی گندگی اٹھانے کے لائق رہے۔ ایسے افراد جو گزشتہ دور میں گزرے ہیں، تو یہی ذہنیت اور یہی سوچ بنی اسرائیل کے افراد کی رہی ہے کہ ہم اور ہمارے علاوہ جتنے افراد ہیں یہ سب اینیملز ہیں، یہ جنٹائلز ہیں، یہ انسان نما حیوان ہیں۔ جس طریقے سے انسان جانوروں کو استعمال کرتا ہے، ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے مال کو بینک کا سودی نظام کہاں سے آیا ہے؟ آپ کا مال لے کر، آپ کے مال کو استعمال کر کے اس پر سود اور بیاج لگا کر آپ سے حاصل کیا جائے، یہ تمام چیزیں، یہ ان کا یہ نظریہ تھا کہ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ ہمارے اوپر ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، ان کے تعلق، یعنی ہم بنی اسرائیل کے علاوہ سب کے سب۔ یہی وجہ تو ہے کہ آج سے تقریباً 13 یا 14 دن پہلے کی بات ہے، جو وہاں کا پریزیڈنٹ ہے اس نے کیا کہا تھا، there is no anyone civilian in Gaza, there is no anyone innocent civilian in Gaza، کہ غزہ کی سرزمین پر ایک بھی فرد بے گناہ نہیں ہے، یہ سارے کے سارے مارے جانے کے لائق ہیں۔ یہ نظریہ آئی، یہ سوچ آئی کہاں سے؟ یہی ہے کہ ہم افضل ہیں، ہمارے علاوہ کوئی جینے کا حق نہیں رکھتا، یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم اپنے آپ کو بڑا افضل کہتے ہو۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ جن کو ہم نے تورات عطا فرمائی تھی، حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس تورات پر عمل نہیں کیا، اس تورات کے جو تقاضے تھے، جو ان کے
ان کے جو فرامین تھے، جو احکام تھے، جو تورات کے تقاضے جو ان پر تھے، انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا، انہوں نے توحید کے ان احکام کی پاسداری نہیں کی، لہذا اب وہ کہتے ہیں حمل التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے گدھا ہوا کرتا ہے کہ گدھے پر اگر کتنی بھی کتابیں لاد دی جائے، اس پر کتابیں لادنے سے اس کا فائدہ اس گدھے کو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر تم نے توریت اپنے پاس رکھنے کے باوجود اس میں موجود فرامین کا تم نے انکار کیا، اور کیسے انکار کیا آپ جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ہم نے جن کو کتاب یعنی توریت عطا کی تھی، یعرفونہ وہ ان کو جانتے تھے۔ کس کو جانتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونے کے پہلے سے جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اگر ہزار کے مجمع میں بھی اگر کوئی اپنا بچہ کھڑا ہو تو بندہ فوراً جان لے گا وہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یہود جو ہے رسول اللہ کی پیدائش کے بھی ہزاروں سالوں پہلے سے یہود نے اپنی توریت میں بارہا پڑھ پڑھ کر ان کی نشانیاں ایسے ان کو زبان زد تھی کہ وہ اگر رسول اللہ کو ایک نگاہ دیکھ لیں تو جان لیں گے کہ یہی رسول اللہ ہے۔ مگر کیا ہوا؟ مگر ہوا کیا؟ آپ نے وہ بھی سنا ہے، گزشتہ ہفتہ میں نے بیان کیا تھا کہ سن 70 عیسوی میں جب رومن ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا اور یروشلم پر حملہ کر کے پورے یروشلم کو تہو مارا کر دیا اور اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یروشلم کے اندر میں لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا اور یروشلم جب برباد ہو گیا، اس کی جو معبد سلیمانی جو تھا، جو حیدر سلیمانی جو تھا، اس کو بھی تہس کو برباد کر دیا۔ اس کی تینوں طرف کی دیواریں توڑ دی، ایک طرف کی دیوار نہیں توڑی تھی۔ آج جس دیوار کو پکڑ کر وہ روتے ہیں اور ٹرائنگ وال جو کہتے ہیں، یعنی ہماری عبادت گاہ کہتے ہیں، وہ ایک دیوار اس سن 70 عیسوی میں ٹائٹس نے توڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ان کا ڈائسپورا ہوا اور جب یہ وہاں سے نکلے تو کئی افراد جرمنی کی طرف گئے، بعد میں ہٹلر نے ان کو جرمنی میں قتل کیا۔ کئی افراد جرمنی کی طرف اور یورپ کی طرف اور ایشیا کی طرف آئے اور 3 بڑے بڑے قبیلے جو ہیں اس وقت انہوں نے کیونکہ تورات میں پڑھا ہوا تھا کہ آخری پیغمبر جو آئے گا وہ کھجوروں کے درختوں کے جھنڈ ہوں گے، جو علاقہ ہوگا جو یہاں سے جنوب کی طرف ہے اس طرف وہ آئے گا، اس طرف وہ آئے گا۔ انہوں نے وہ نشانیاں پڑھی ہوئی تھی، وہ وہاں سے نکل کر فلسطین کی سرزمین سے نکل کر وہ کہاں آئے؟ یروشلم کی سرزمین سے مدینہ المنورہ آئے۔ 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینوقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 بڑے قبیلے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، اچھا ایک اور بات یہ تھی کہ بنو قریظہ کا معاملہ یہ تھا اور بنو جو یہود جو مدینے میں رہتے تھے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے تو یہ یہود تو ہزاروں سال سے مدینے میں تھے، جب وہاں سے تقریباً 600 سال پہلے سے جو ہے یہ مدینے میں تھے۔ اب مدینے میں جب بھی قبیلہ اوس اور خزرج جب یہود کو پریشان کرتے تو وہ کیا کہتے تھے؟ آج تو تم ہم کو پریشان کر رہے ہو، لیکن جس دن ہمارا مسیحا یہاں پر آئے گا نا تب ہم تم کو بتائیں گے، جس دن ہمارا مسیحا یہاں آئے گا نا تب ہم تم کو بتائیں گے۔ تو اوس اور خزرج جن کے پاس تو کوئی کتاب آئی نہیں تھی آسمانی، یہ ڈر جاتے تھے اور ہر گھڑی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب بھی ان پر پریشانی آتی، جب بھی ان پر مصیبت آتی تو وہ انہی کا نام، جس کا نام رسول اللہ کی جو نشانیاں تھی وہ بیان کرتے تھے کہ اے اللہ جو پیغمبر تو یہاں بھیجنے والا ہے، جو آخری پیغمبر ہے، اس کی وسیلے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس کافرین جو ہے مشرکین پر ہماری مدد فرما، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کرتا تھا۔ یعنی رسول اللہ کی پیدائش کے پہلے اور رسول اللہ کے آنے سے پہلے یہود خود حضور کا وسیلہ لے کر دعا کرتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہو گئے، یہود یہ سمجھتے تھے کہ کیونکہ سارے نبی بنی اسرائیل میں آئے ہیں، سارے نبی خاندان بنی اسرائیل میں آئے ہیں، لہذا آخری پیغمبر بھی ہمارے یہاں پیدا ہوگا، اس لیے ہم چلے جاتے ہیں مدینہ، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے یہاں پیدا ہو جائے، ہم ہی بنی اسرائیل ہیں، ہمارے یہاں وہ پیدا ہو جائے۔ یہ
بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے. اہل مکہ جو ہے حضرت اسماعیل کی اولاد تھی. یہ آخری پیغمبر بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں پیدا ہو گئے. تو دل میں ایک حسد پیدا ہو گیا, وہ حسد جو شیطان کو پیدا ہوا تھا, وہ کبر جو شیطان کو پیدا ہوا تھا. دیکھیے کبر یعنی تکبر اور حسد, اسی وجہ سے شیطان بارگاہ خداوندی سے مردود ہوا ہے. اور یہ بھی وہی قوم ہے کہ جس کے دل میں کبر یہ تھا, تکبر یہ تھا کہ ہم سب سے افضل ہے, اور حسد یہ تھا کہ وہ پیغمبر ہمارے درمیان آنا تھا, یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گیا, ہم نبی نہیں مانتے. یہ ساری نشانیاں ان کے پاس رہنے کے باوجود نبی کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ ہمارے خاندان میں نہیں آیا, بنی اسرائیل میں نہیں آیا. تو سیدھے اتنی نشانیوں کے ہونے کے باوجود بھی انکار کر دیا کہ وہ پیغمبر ہے ہی نہیں, ہمارا مسیح آنے والا ہے, ہمارا مسیح. اور وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے, ابھی تک ہمارا مسیح نہیں ہے. العیاذ باللہ. تو یہ ہوا کہ اتنی نشانیاں رہنے کے باوجود بھی یہود نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. اللہ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی, یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لا یکتمون الحق, کہ وہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو کتاب میں سے حق کو چھپا دیتے ہیں. وان فریقا منہم لا یکتمون الحق وهم یعلمون, کہ وہ ان میں کا ایک فریق ہے لا یکتمون الحق, جو حق کو چھپاتا ہے, وهم یعلمون, اور وہ جانتے ہیں اس کے باوجود اس سچائی کو چھپا رہے ہیں. اور ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کہ سچ کو مت چھپاؤ, ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون, کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل, کہ حق کو سچائی کو ڈھانپو مت, ولا تلبسوا الحق بالباطل, جھوٹ کے ذریعے سے, ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون, اور تم حق کو چھپاتے ہو. تو بہت ساری نشانیاں رہنے کے باوجود بھی یہود نے انکار کیا. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے, تو مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلا کام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ جو قبائل تھے اور حضرت جو مدینے کے مول نواسی تھے, انہوں نے تو فوراً رسول اللہ کے آتے تھے کہ حضور کی دعوت میں کھانا لے لی اور یہ بات قبول کر لیا. لیکن جو یہود تھے انہوں نے قبول نہیں کیا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے میثاق کیا, عہد کیا, یعنی پیس ٹریٹی جس کو کہا جائے, سمجھوتا جس کو کہا جائے. سمجھوتا یہ کیا کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی. دوسرا, اگر اہل مکہ مشرکین اگر یہاں حملہ کرتے ہیں تو تم ان کا ساتھ نہیں دو گے, ہمارا ساتھ دو گے. جب اب مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پوری کی پوری جو ہے مدینہ اسٹیٹ قائم ہو گئی ہے, اب یہود سے جب عہد و پیمان ہو گیا ہے, اب یہود کا کام یہ ہے کہ رسول پاک جو گورنمنٹ جو چل رہی ہے ان کے ساتھ عہد و پیمان نبھایا جائے. لیکن سن 2 ہجری کی بات تھی, صرف 2 سال گزرے تھے کہ جو ہے سن 2 ہجری میں ہوا یہ کہ بدر کا مارکا پیش آ گیا. اور بدر کا جب مارکا پیش آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ بدر کے میدان میں پہنچے, اور بدر سے جب وہاں سے واپس آئے تو جو ہے ان تمام قبیلوں میں سب سے پہلے جو عہد توڑنے والا قبیلہ تھا بنو قینقاع. شرارت یہ ہمیشہ سے انہوں نے عہد و پیمان کو توڑا ہے. شرارت یہ تھی کہ ایک برقع پوش خاتون جو ہے بازار میں جب جانے لگی, جو یہود کا بازار تھا, جب وہاں سے گزرنے لگی تو کسی نے اس کے برقعے کا جو حصہ جو چہرہ اور سر چھپا ہوا ہوتا ہے اسے کھینچ لیا اور پورا سر برہنہ کر دیا, اور سارے یہود جو ہے ٹھٹا مار کر ہنسنے لگے. یہ خبر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی, اہل ایمان کے پاس پہنچی, تو ان میں سے چند افراد وہاں پہنچے, اور جب اس بنو قینقاع کی بستی میں پہنچے تو انہوں نے ان کے ساتھ جو ہے دھکا مکی بھی کی, اور پھر کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بدر میں تم نے جیت کر کے آ گئے اہل مکہ سے, تو تم اپنے غرور میں مت آؤ. ارے وہ تو بے ڈھنگے لوگ تھے, ان کو لڑنے کا طریقہ نہیں تھا, ہم سے اگر جنگ ہوگی تو ہم تم کو بتائیں گے. یہ بغاوت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اب انہوں نے عہد توڑ دیا ہے, انہوں نے عہد توڑ دیا ہے. آپ سرکار تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ
کی فوج کو لے کر بنو قینقاع کے پاس پہنچ گئے، اور پھر جو ہے جب انہوں نے رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ کو جب دیکھا تو جو ہے معافی تلافی کرنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارا یہاں رہنا گوارا نہیں ہے، کیونکہ تم نے عہد توڑا ہے، یا تو اگر تم چاہتے ہو تو جنگ کر لو، یا تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو پھر بنو قینقاع نے جو ہے وہاں سے اپنا تمام مال و اسباب اٹھایا اور وہاں سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ جو خیبر کا علاقہ تھا، خیبر میں پہنچ گئے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا، بنو قینقاع تو روانہ ہو گیا، اب بنو نضیر بنو نذیر جو تھا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تھا کہ جنگ نہیں کریں گے یا نہ کسی کو نقصان پہنچائیں گے۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے عہد شکنی کی، اس طریقے سے پیس ٹریٹی کو توڑا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستی میں بلایا اور جو ہے کسی مسئلے پر بات کرنے کا نام لے کر بھی بلایا، اور جو ہے ارادہ یہ تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے دامن میں جب پہنچیں گے تو آپ پر پہاڑ گرا کر جو ہے وہ چٹان گرا کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بیٹھے رہے، آپ جب وہاں سے جب آپ پر وحی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا، آپ وہاں سے نکل گئے اور آپ ان کے شکار نہیں ہو پائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رسول پاک علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنو نضیر کا محاصرہ کر لیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 15 دن کا وقت دیا کہ تم نے ہم سے عہد شکنی کی ہے اور عہد توڑا ہے، لہذا تم 15 دن کے اندر اس علاقے، یہ کون سا علاقہ جو آج مسجد قباء ہے نا، مدینہ المنورہ سے جو 2.5-3 کلومیٹر دور مسجد قباء ہے، اس مسجد قباء کا ایسٹرن سائڈ ہے، جو پوروی سائڈ میں ہے، مسجد قباء کا پوروی سائڈ، یہ تمام علاقے میں یہ تینوں قبیلے آباد ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو 15 دن کا ٹائم ہے۔ 15 دن کے اندر ان لوگوں نے کیا سوچا کہ ہم جو ہے ان کو مدد کے لیے پکارے گے، ان کو مشرکین مکہ کو، مگر اور پھر جو ہے جنگ کا پورا ارادہ کر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم لڑنا ہی چاہتے ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ جب وہاں پہنچے، ان لوگوں نے جو ہے لڑنے کا ارادہ کیا، مگر جب محاصرہ یعنی جو ہے جب محاصرہ کچھ دن رہا، ان لوگوں نے پریشان ہو کر کے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ علاقہ چھوڑ کر جاتے ہیں، اور وہاں سے ان لوگوں نے اس قلعے کو چھوڑا، بنو نضیر کے قلعے کو چھوڑا، اور وہاں سے وہ خیبر چلے گئے۔ اب 2 قبیلے وہاں خیبر میں جمع ہے، اور وہ ایک ٹرین بن رہی ہے وہاں پر خیبر کے علاقے میں۔ ادھر تیسرا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ، یہ بڑا جو ہے یہ قبیلہ ایسا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے عہد اس طریقے سے توڑا کہ جب غزوہ خندق کا موقع ہے، غزوہ احزاب جسے کہا جاتا ہے، یہ سن 5 ہجری کی بات ہے۔ پہلا قبیلہ بنو قینقاع نے 2 ہجری میں بغاوت کی، بنو نضیر نے 4 ہجری میں بغاوت کی، اور بنو قریظہ نے 5 ہجری میں بغاوت کی۔ اور بغاوت اس طریقے سے کی، انہوں نے بڑی شاکر اور بڑی چال بازی کے ساتھ اہل مکہ کو خط لکھا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی ساری جانکاری ہمارے پاس ہے، یہ جو کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہیں مکہ والوں ان کی جانکاری ہمارے پاس ہے، لہذا ہمارے سے آ کر ملو، اور مل کر کے یہ اور جو چیزوں کی تیاریاں کی، یہ ساری چیزوں کی جانکاریاں اہل مکہ مشرکین مکہ کو دے دی، اور مشرکین مکہ نے یہ جانکاریوں کو سمیٹنے کے بعد پورا قبیلہ قریش جو مکے کے جتنے خاندان تھے، یہ تمام خاندان جمع ہو کر کے ایون جو ہے بنو قریظہ کے 900 افراد لڑنے کے لیے تیار ہو کر آتے، اور جو ہے لڑنے کے لیے تیاری کر لی۔ اور غزوہ احزاب یہ ایسا موقع تھا کہ 5 ہجری میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو یہ ایسا وقت تھا کہ سارے قبائل مکہ نے ایک ہی حملے میں تمام اہل مدینہ کو تہس نہس کر دینا تھا، کیونکہ خندق کا وہ علاقہ، آپ اگر مدینہ شریف جائیں تو مسجد نبوی سے آدھا کلومیٹر دور پر ہی خندق کا علاقہ ہے، اس خندق کے موقع جگہ پر جو ہے جو معاملہ پیش آیا ہے کہ تمام قبائل وہاں جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد جو ہے کئی وقت تک یہ وہاں ڈٹے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ان کے آنے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی کہ اہل مکہ جو ہے وہاں سے
نکل چکے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس وقت حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایران میں دیکھا ہے، جب میں ایران میں رہتا تھا، کہ وہاں پر اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو لوگ بڑی خندق کھود لیتے تھے اور اس میں آگ جلا دیتے تھے تاکہ وہاں سے آنے والے اس کو پار کر کے اس طرف نہ آ سکے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کی اس بات کو آپ نے جو ہے مشورے کو مانا اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ خندق کھودی جائے. بہت بڑی گہری خندق کھودی گئی، اس میں آگ جلائی گئی. یہ افراد جب وہاں سے آئے اہل مکہ تو انہوں نے دیکھا یہ کون سا طریقہ ہے جنگ کا، یہ کون سی اسٹریٹجی ہے، پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ یہ طریقہ اہل ایران کا تھا. یہ آ کر کے وہاں کھڑے ہو کر سوچنے لگے کہ جائیں تو کیسے جائیں. تقریباً 1 مہینے تک ان لوگوں نے بھی وہاں ڈیرا ڈال کے رکھا ہوا تھا کہ ہم لڑ کر ہی جائیں گے، ویسے نہیں جائیں گے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مدد نازل فرمائی، تیز آندھی نازل فرمائی، جس کی وجہ سے قبیلہ قریش کے برتن، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے برتن اڑ گئے، ان کے جانور ادھر ادھر بھاگے، جس کی وجہ سے وہ اپنے تمام افراد کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے. لہٰذا تو بنو قریظہ کی یہ چال اتنی خطرناک تھی کہ اہل مدینہ کے لیے یہ خطرناک معاملہ ہو سکتا تھا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ اللہ تبارک جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا، وہی فرمایا کہ اب بنو قریظہ کا معاملہ بھی مکمل کر دیا جائے، بنو قریظہ کا معاملہ بھی حل کر دیا جائے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3000 صحابہ کے ساتھ جو ہے آپ وہاں پہنچے اور آپ نے بنو قریظہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. عصر کی نماز وہاں پڑھی. ان لوگوں نے جو ہے بہت دیر تک کے انتظار کیے، شام ہوئی، صبح تک انتظار کیا، پھر جو ہے محاصرہ چھڑوانے کے لیے ریکویسٹ کی، کہا کہ آپ جو ہے ہمیں جو چاہو آپ اس طرز پر ہم آپ کے جو ہے معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہے. پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے فرمایا کہ ہم تم کو تمہاری کتاب کے متعلق تمہاری توریت کے اندر جو فیصلہ ہے عہد توڑنے پر، معاہدہ توڑنے پر، تمہاری کتاب توریت میں جو فیصلہ ہے اس فیصلے کے مطابق تم کو سزا دیں گے. توریت پڑھی گئی. توریت کے اندر فیصلہ یہی تھا کہ توریت میں فیصلہ یہ تھا کہ اگر کوئی عہد کرے اور عہد معاہدے کو پھر توڑ دے، جو حکومت کے ساتھ عہد کرے اور معاہدے کو توڑ دے، ان کے تمام مردوں کو ذبح کر دیا. پھر توریت کے اس حکم پر عمل کیا گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہود نے ہر گھڑی اہل ایمان کے ساتھ، اور ان کے اندر کی یہ عادت رہی ہے کہ ہر گھڑی ہر وقت جو ہے عہد کرتے جاتے اور عہد توڑتے جاتے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اور آپ کی نگاہ میں یہ تمام تاریخ موجود ہے، علاقے کی بھی تاریخ موجود ہے اور جو معاملات وہاں ہوئے ان تمام کی بھی تاریخ موجود ہے. تو یہی ہمارا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، کہ دیگر قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے ایک دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں. دیگر قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے بھوکے ایک دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ومن قلۃ نحن یومئذ، یا رسول اللہ اتنے کہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس دن وقت تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی. بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہارا حال یہ ہوگا کہ جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتا ہے، جھاگ کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہوا چلی اڑ گئے، تعداد بڑی ہے مگر تمہارا معاملہ یہ ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہاری حیبت کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یاد رکھیے حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، موت کا ڈر، یہ تمہاری وجہ ہوگی. جب تک اہل ایمان حب دنیا کو پیچھے اور ایمان کو اپنے آگے رکھتے تھے، کراہیت الموت کو اپنے پاس اور جو موت سے محبت کو اپنے پاس
کرتے تھے اللہ نے ان کو سرخروئی عطا فرمائی, بلندی عطا فرمائی. آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ دیگر جتنے بھی ممالک ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, سب کو یہ نظریہ سب کا یہ ماننا ہے کہ ہماری ٹریڈ فلاں ملک سے ہے, ہماری تجارت فلاں ملک سے ہے, ہم اپنے معاملات کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے. ہم یہ اپنی سب نے دنیا کو دیکھا اور رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ جب دنیا تمہارے پر غالب آ جائے گی تو تم کروڑوں ہو, اربوں ہو یا خربوں ہو, تمہارے ہاتھ یہی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کی حلاوت عطا فرمائے اور ایمان پر ثابت قدم عطا فرمائے اور اہل غزہ و فلسطین کی جان والے صحابہ کی حفاظت فرمائے.